انتخابات آپ کو لگتا ہے کہ فروری یا جنوری میں ہو جائیں گے؟ جی ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو جائے، لیکن یہ چونکہ تعین اس کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. سپریم کورٹ ایک ایپکس باڈی ہے اور اس کے سامنے جتنے بھی موٹ کوسچنز ہوتے ہیں، لیگل کوسچنز ہوتے ہیں، وہ جب ان کا فیصلہ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے الیکشن جنوری سے پہلے بھی ہو جائیں. ووٹر جس سیاسی رہنما کو چننا چاہتے ہیں اس کے حق میں ووٹ کریں. کوئی ادارہ جاتی مداخلت نہیں ہوگی. نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے انٹرویو میں کہا کہ انتخابات میں سب کو جلسوں اور تقریروں کی اجازت ہوگی. میں خود بھی دیکھوں گا، جو جماعت معاشی اصلاحات کا پروگرام لائے اس کو ووٹ دوں گا. الیکشن کے لیے تیار ہیں، چاہے 90 روز میں ہی کروانے پڑیں. سپریم کورٹ کے حکم پر مکمل عمل درآمد ہوگا. الیکشن کمیشن کو سپورٹ کرنے کا آئینی فریضہ ادا کر کے اپنے گھر کو جائیں گے. پی ٹی آئی کو 1,40,00,000 لوگوں نے ووٹ دیا. بطور جماعت ان کے خلاف نہیں ہوں. 9 مئی واقعے میں ملوث افراد کو دہشت گرد نہیں سمجھتا. جن لوگوں نے قانون کی خلاف ورزی کی کارروائی ہونی چاہیے. عوام اور ریاستی اداروں میں خلیج پیدا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس. اعلامیہ میں کہا گیا ایسے عناصر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے. ملک کو غیر مستحکم کرنے والوں، ان کے سہولت کاروں اور حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی. اجلاس میں ملکی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت. چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے حق میں نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان نے کہا پیپلز پارٹی کی وجہ سے عدم اعتماد لائے اور چیئرمین کو اس کا فائدہ ہوا. وعدے سے نہ پھرتی تو اس وقت جاتے. 2018 میں اسمبلی میں بیٹھنے کا فیصلہ بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے کیا. ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ استعفے دیتے ہیں تو فوری الیکشن ہو جائیں گے. ایم کیو ایم اور بی این پی جلد الیکشن کے لیے نہیں، حکومت کی مدت پوری کرانے آئے تھے. فروری میں عام انتخابات ہوں گے. رانا ثناءاللہ نے کہا نواز شریف الیکشن مہم میں پارٹی کو لیڈ کریں گے. نواز شریف کو اس بات کا طعنہ نہ دیں کہ بھائی کی حکومت تھی نہیں آئے. نواز شریف تب بیٹی کا ہاتھ تھام کر واپس آئے جب مخالف کی حکومت تھی. شہباز شریف طبی معائنے کے لیے بیرون ملک گئے، اپنی صحت کو ٹھیک ٹھاک کر کے واپس آئیں گے. استعفیٰ نہیں دوں گا. صدر عارف علوی اپنی آئینی مدت کے موقف پر ڈٹ گئے. نئے صدر کے انتخاب تک اپنی ذمہ داریاں بدستور انجام دینے کا پلان تیار کر لیا. عارف علوی نے اپنے سیکریٹریٹ اور پرسنل سٹاف کو آئندہ 6 ماہ کے لیے اپنی صدارتی مصروفیات کا شیڈول تیار کرنے کی ہدایات جاری کر دی. عارف علوی کی مدت میعاد 9 ستمبر کو ختم ہو رہی ہیں. آئینی طور پر صدر عارف علوی نئے صدر کے انتخاب اور عہدہ سنبھالنے تک اپنے منصب پر فائز رہ سکتے ہیں. آڈیو لیکس کے سپریم کورٹ آج فیصلہ سنائے گی. بینچ پر حکومتی اعتراض پر عدالت نے 6 جون کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. جڑنوالا میں چرچ نظر آتش کرنے کا واقعہ. سپریم کورٹ میں کیس سماعت کے لیے مقرر. جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس منی اختر، جسٹس جمال مندوق خیل بھی شامل. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا 14 ستمبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان. آل پاکستان وکلا کنونشن میں 90 روز میں الیکشن، آئین و قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے تحفظ کی قرارداد منظور. صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے کہا اگر عدالتیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو وہ تالا لگا دیں. الیکشن کمیشن نے عدالتی احکامات سمیت آئین و قانون کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی. ملک تاریخ کے انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. تمام ادارے آئین کے ماتحت ہیں اور سب کو آئین کے مطابق کام کرنا ہوگا. سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ احکامات نہ ماننے والوں کے خلاف توہین عدالت کے تحت امریکی کرنسی کا زوال شروع. روپیہ تگڑا ہونے لگا. اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں ڈالر ریٹ میں 1% سے کم فرق رہ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 5 روپے، انٹر بینک میں 2 روپے سستا.
اوپن مارکیٹ میں 307 روپے پر آ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 304 روپے 94 پیسے پر بند. اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 3 دنوں میں 25 روپے کی کمی ریکارڈ. ڈالر ریٹ میں کمی گرے. مارکیٹ پر ایک کریک ڈاؤن اور اوپن مارکیٹ میں 400 یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے ریلیف پیکیج مسترد. 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین سے بلز قسطوں میں وصول کرنے پر اتفاق. حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی. 200 یونٹ والے تقریباً 40 لاکھ بجلی صارفین کو وقتی ریلیف ملنے کا امکان. تاریخ گزرنے کے بعد بل ادائیگی پر جرمانہ نہیں ہوگا. بجلی بلوں میں ریلیف اگست 2023 کے لیے دیا گیا. 400 یونٹ تک ریلیف کی صورت میں 3 کروڑ 20 لاکھ صارفین مستفید ہو سکتے تھے. IMF کا 1 جولائی سے گیس ٹیرف میں بھی 45 سے 50% تک اضافے کا مطالبہ. IMF کا بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری تیز کرنے کا مطالبہ. رواں سال میں PIA اسٹیل مل اور RLN پاور پلانٹس کی نجکاری کی بھی خواہش. اسٹینڈ بائی پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد. اخراجات میں کمی کا بھی مطالبہ. وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ $3 ارب کے اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت 203 سرکاری کمپنیوں کو رواں مالی سال وزارت خزانہ کے انتظامی کنٹرول میں دینا ہے. IMF کا موقف ہے کہ ان کمپنیوں کا انتظام لائن منسٹریز کے پاس ہونا بہتری میں رکاوٹ ہے. پاور سیکٹر میں جنکوز اور ڈسکوز میں ناقص گورننس کے باعث نقصانات میں اضافہ ہوا. بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں سفید ہاتھی بننے لگی. کمپنیوں کو ایک سال میں بھاری نقصانات کا انکشاف. ماہانہ 49 ارب 9 کروڑ کی بجلی چوری. روزانہ 1 ارب 61 کروڑ کی بجلی کنڈے کی نظر. ایک سال میں مجموعی طور TND نقصانات کا تناسب 16.45% رہا. سب سے زیادہ نقصانات پیسکو کو ہوا جس کا تناسب 38% رہا. سبکو کا نقصان 35%، میسکو 28%، کیسکو 27%، میپکو 14%، لیسکو 12%، آئسکو کا سب سے کم 8%. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سابق وزیر امین اسلم اور ثانیہ نشتر سے نیب کی تفتیش. GIT کو بیان ریکارڈ کروا دیا. ثانیہ نشتر اور امین اسلم کابینہ میٹنگ میں بند لفافہ ڈیل منظوری کی تصدیق. نیب حکام نے دونوں سابق وزراء سے 2 گھنٹے سے زائد تفتیش کی. میڈیا سے گفتگو میں ملک امین اسلم نے کہا کابینہ نے خفیہ معاہدے کے تحت فیصلہ لیا. میں مشیر تھا. کابینہ کے ووٹنگ ممبران میں شامل نہیں تھا. شہزاد اکبر باہر بیٹھ کر مزے نہ لیں. توشہ خانہ نیب تحقیقات بوشا بی بی مشترکہ تحقیقات ٹیم کے سامنے پیش. بیان ریکارڈ کرا دیا. توشہ خانہ میں جعلی رسیدوں سے متعلق کیس. بوشا بی بی کی 12 ستمبر تک عبوری ضمانت میں توسیع. کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں ہوئی. تفتیشی افسر عدالت کے روبرو پیش. بوشا بی بی کی وائس میچنگ کے لیے وقت دیا جائے. تفتیشی افسر کی استدعا. عدالت نے تفتیشی کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. توہین عدالت کے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور SSP آپریشنز پر فردر جرم عائد عرفان نواز میمن کی غیر مشروط معافی مسترد. PTI رہنماؤں شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار کو 3 MPO کے تحت گرفتار کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت. ڈپٹی کمشنر کا صحت جرم سے انکار. جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے زیادہ سے زیادہ جیل ہی ہوگی. 6 ماہ جیل میں رہ کر دیکھ لیں وہاں کیا ہوتا ہے. آپ کو بھی معلوم ہو کہ دوسرے جیل میں کیسے رہتے ہیں. SP فاروق امجد اور پولیس اہلکار ناصر منظور پر بھی فرد جرم عائد. عدالت نے وکیل کیسر امام کو پراسیکیوٹر مقرر کر دیا. چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت 9 ستمبر تک ملتوی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج 8 ستمبر تک رخصت پر ہیں. رخصت پر ہونے کی وجہ سے سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی. چیئرمین PTI کے دیگر کیسز میں گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا آپ کا مرکزی کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں. کیس کی سماعت ملتوی. پرویز الہی کی گرفتاری پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج. جب انہیں رہا کر دیا گیا تو ہمارے آرڈر کی خلاف ورزی کیسے ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس جہانگیری کا استفسار. وکیل نے کہا اس عدالت کے آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے دوبارہ گرفتار کیا گیا. جسٹس طارق محمود نے ریمارکس دیے پرویز الہی کو 3 MPO کے تحت رہا نہ کیا جاتا تو عدالت ایکشن لیتی. متعلقہ عدالت نے اب ریمانڈ بھی دے دیا ہے. اس عدالت کا ایسا کوئی حکم نہیں کہ پرویز الہی کو دوبارہ کسی کیس میں گرفتار نہیں کرنا.
MQM کے مصطفیٰ کمال کا حلقہ بندیوں کا عمل تیز کرنے کا مطالبہ، کہا الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں الیکشن کیوں نہیں کروائے گئے؟ میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو نہیں چلے گا۔ 15 سال اقتدار میں رہنے والوں کو دوبارہ حکومت کی جلدی ہے، ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں ہی اربوں روپے میں بیچا جاتا ہے۔ گٹروں میں ریت کی بوریاں ڈالنے اور ڈھکن چوری کرنے والوں کی سیاست دیوالیہ ہو چکی، پیپلز پارٹی کے سینٹر وقار مہدی کا مصطفیٰ کمال کے پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا MQM اور جماعت اسلامی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، حلقہ بندیاں ہوں یا جو بھی صورتحال ہو، شکست MQM کا مقدر ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے لیے بھرتی کا عمل شروع کرنے کا حکم، عمارت کو مکمل مشینری اور آلات کے ساتھ جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب ایگریکلچر کے ملازمین کے لیے سروس رولز اور ہیومن ریسورس کمیٹیاں تشکیل دینے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ آزاد کشمیر پر سیاسی بھون چال، اقتدار کے ایوانوں میں کھلبلی، تحریک انصاف آزاد کشمیر کے 16 ممبران اسمبلی کی رکنیت خطرے میں پڑ گئی۔ باغی ممبران اسمبلی کو شو کاز نوٹس جاری، وزارتیں کیوں لی، وضاحت طلب کر لی گئی۔ چودھری محمد اخلاق، یاسر سلطان، ظفر اقبال، سردار میر اکبر، فہیم اختر ربانی، دیوان علی چغتائی، اکمل سرگھانہ، چودھری محمد اکبر کو نوٹس جاری۔ حکومت کی 5000 روپے کا نوٹ بند ہونے کی خبروں کی تردید، نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا سوشل میڈیا پر وائرل نوٹیفیکیشن جھوٹا ہے، حکومت پاکستان ایسے جھوٹے نوٹیفیکیشن پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ مہوش حیات اور کبرا خان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم، درخواستوں کی سماعت 4 ہفتوں کے لیے ملتوی، سندھ ہائی کورٹ میں سماعت، تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ سوشل میڈیا پر تمام لنکس بلاک کر دیے ہیں، ٹویٹر انتظامیہ کا تاحال جواب موصول نہیں ہوا، مہوش حیات کی درخواست پر ویڈیو فورینزک کے لیے اسلام آباد لیبارٹری بھیج دی۔ لاہور میں ٹریفک کے خوفناک حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی، رائیون روڈ پر بے قابو ڈمپر کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیا، آرائیاں سٹاپ پر۔ حادثے کے دوران ناشتہ کرنے والے 3 افراد موقع پر دم توڑ گئے، ریسکیو حکام نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد انڈس ہسپتال منتقل کر دیا۔ FIA گوجرانوالا زون کی بڑی کارروائی، جعلی پاسپورٹ اور ویزا اسٹیکر بنانے میں ملوث گینگ گرفتار ملزمان سے 100 سے زائد جعلی پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور جعلی ویزا اسٹیکرز برآمد۔ بیرون ملک بھیجوانے کا جھانسا دے کر شہریوں کو لوٹنے والے 3 افراد بہاولپور سے گرفتار۔ ٹیکس اور دکانوں کے کرایوں میں اضافے کے خلاف راولپنڈی میں تاجروں کا احتجاج، تاجر برادری کا مال روڈ کنٹونمنٹ بورڈ کے آفس کے باہر مظاہرہ۔ احتجاجی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ دکانوں کے کرایوں میں ناجائز اضافہ فوری واپس لیا جائے، انتظامیہ 2 وقت کی روٹی چھیننا چاہتی ہے۔ ملک بھر میں حضرت امام حسین کا چہلم مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ راولپنڈی میں چہلم امام حسین کا مرکزی جلوس تیلی محلہ امام بارگاہ سے برآمد ہو کر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا قدیمی امام بارگاہ میں اختتام پذیر۔ لاہور میں مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوا، کربلا گام شاہ میں اختتام پذیر۔ کراچی میں چہلم حضرت امام حسین کا مرکزی جلوس نشتر پارک سے نکالا گیا، جو حسینیہ ایرانیہ کھارا در میں اختتام پذیر ہوا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، مرکزی راستوں کو کنٹینرز لگا کر